بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ تقریباً 6 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد اب الیکشن کمیشن کو یہ خیال آ گیا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں تو جو نگران حکومت ہے وہ تو نگران حکومت ہے ہی نہیں، وہ تو دراصل پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے، اور یہ وہ ٹیم ہے جس کے پہلے ہی روز یہ خبر پشاور کے میڈیا نے رپورٹ کر دی تھی کہ یہاں پر کوئی بھی غیر جانبدار اور کوئی بھی نگران نہیں ہے، بلکہ یہ پولیٹیکل پارٹیز نے آپس میں بندر بانٹ کر رکھی ہے۔ جمعیت علماء اسلام سب سے زیادہ وزراء ان کے ہیں، اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو اس کے اندر شیئر ملا ہے۔ سب کے سب مل کر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ایک حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور اب پی ٹی آئی کو کھیل سے باہر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن اس تمام معاملے کے اوپر الیکشن کمیشن نے آنکھیں بھی بند کر لی اور کان بھی بند کر لیے، اور ایسا لگا جیسے وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں، اور وہ بار بار ان کو نگران حکومت کے طور پر ہی کہہ رہے تھے۔ صوبے میں کھلم کھلا ایک گورنر راج نافذ کر دیا گیا، اور غلام علی صاحب کو ایک فری ہینڈ دے دیا گیا کہ جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کریں، جس کو چاہیں وہ وزیر بنائیں، اور جس کو چاہیں وہ مشیر بنائیں، جس کو چاہے وہ معاون خصوصی بنائیں، اور جس کو جتنا اختیار دینا ہے وہ دے دیں۔ اور کچھ لوگ جو کہ جمعیت علماء اسلام کی حکومت میں نظر بھی نہیں آ رہے، حکومت کی ساری باغ ڈور ان کے ہاتھ میں بھی دے دی۔ لیکن الیکشن کمیشن اس تمام معاملے کے اوپر بالکل لا تعلق رہا، اس نے آنکھیں بند کی رکھی اور باہر بیٹھ گیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ان 6 مہینوں کے اندر ان نگران حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے، جو اے این پی کے تھے، جو جمعیت علماء اسلام کے تھے، جو مسلم لیگ کے تھے، جو پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے خوب دبا کے بے دریغ وسائل کا استعمال کیا اپنے لیے، اپنے امیدواروں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے چچا زادوں کے لیے۔ وہاں پہ ان کے حلقوں کے اندر کام کیے، ترقیاتی کام کیے، پوسٹنگ ٹرانسفر کی، اور پھر اچھا خاصا مال بھی بنایا، جس کی کرپشن کی داستانیں زبان زد عام ہے، اور وہ ہم نہیں، یہی جماعتیں خود ایک دوسرے پر لگا رہی ہیں۔ آج 6 مہینے بعد الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ تو حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہیں۔ شاہد خٹک صاحب کو انہوں نے خود نام لیا، خط کے اندر ذکر کیا جو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے نام لکھا ہے کہ شاہد خٹک صاحب کو دیکھ لیجئے، وہ بندہ تو آٹومیٹکلی سامنے آ رہا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہے، لیکن بات صرف شاہد خٹک صاحب کی نہیں ہے۔ آج الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے کہ جتنے لوگ اس کابینہ کے اندر موجود ہیں اور وہ غیر جانبدار نہیں ہیں، ان کو نکال دیا جائے۔ اگر ان کو نکالا جائے گا تو کیا دوبارہ سے کابینہ بنے گی؟ اور جب دوبارہ کابینہ بنے گی تو یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تقریباً 6 مہینے تک وہ کیبنٹ میں رہے، وہ سرکاری وسائل استعمال کرتے رہے، انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کی اپنے اپنے اضلاع میں، اپنے مرضی کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر، وہاں کے ٹیچرز، ہر ایک بندے کو، ٹی ایم او کو، ڈی ایچ او کو، سب کچھ انہوں نے اپنے تعینات کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کرسی خالی کر دیجئے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ پورا کا پورا ایک پری پلان طریقے سے منصوبہ بنایا گیا ہے کہ آپ 6 مہینے حکومت میں رہیں، اپنی مرضی کی پوسٹنگ ٹرانسفر کریں، پھر ہم آپ کو نکال دیں گے اور آپ جا کے پھر الیکشن لڑیے۔ اب رحمت سلام خٹک صاحب کو آپ نکالیں گے تو جا کے وہ کرک سے الیکشن لڑیں گے، ابھی آپ اس پوری کیبنٹ کے اندر سے قصوریہ صاحب کو نکالیں گے تو وہ جا کے ڈی خان سے الیکشن لڑیں گے، یا آپ حامد شاہ صاحب کو نکالیں گے تو جا کے بنو سے الیکشن لڑیں گے، اور شاید خٹک صاحب تو اوپنلی کہہ چکے کہ وہ نوشہرہ سے الیکشن لڑیں گے۔ تو یہ تمام لوگ، یا محمد علی شاہ بادشاہ جاتے ہیں، محمد علی شاہ صاحب جاتے ہیں اور وہ جا کے الیکشن لڑتے ہیں سوات سے۔ تو یہ تمام لوگوں کو آپ نے فری ہینڈ دیا، حکومتی وسائل دیے، آپ نے انہیں کہا کہ آئیے بیٹھیے، سرکاری وسائل استعمال کیجئے، اور اس کے بعد اپنا حلقہ تیار کرنے کے بعد ہم آپ کو نکال دیں گے اور آپ جا کے وہاں پر اپنا الیکشن لڑیے۔ اور پھر ان پولیٹیکل پارٹیز کو ایک اور سپیس دے دیا کہ جس سے جتنا مال بنوا لیا آپ نے، اب آپ اور لوگوں کو موقع دیں، تاکہ آپ کی جو تھوڑی بہت ٹائم کی حکومت ہے اس کے اندر آپ مزید لوگوں کو بھی ایڈجسٹ کیجئے، جو آپ کی پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں ان کو آپ ایک اور موقع دیجئے۔ ابھی اس وقت آپ نے اپنے 4 اور 6 لوگ ایڈجسٹ کر لیے ہیں، آپ 4-6 لوگ اور ایڈجسٹ کر لیجئے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ گورنر کا کیا کرنا ہے۔ گورنر صاحب واضح طور پر ایک پولیٹیکل پارٹی کے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ورکر ہیں اور وہ اسی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، تو کیا اسی گورنر کی چھتر چھایا، اسی کے انڈر یہ تمام لوگ کام کرتے رہیں گے؟ کیا گورنر ایسے ہی جانبدار رہے گا؟ وہ جمعیت علماء اسلام کے لیے پوری لابنگ کرتا رہے گا، ان کے لوگوں کے لیے لابنگ کرے گا، ان کی مرضی کے ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر لگاتا رہے گا، اور پھر وہاں پہ پورا کام ہوگا؟ اور عین ممکن ہے کہ جس طرح ان کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ گورنر ہاؤس کے اندر بیٹھ کر اے این پی کے بندے توڑ رہے ہیں، یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ بندے توڑ رہی ہے، مسلم لیگ نون بندے توڑ رہی ہے، تو اگر
اگر یہ سب کچھ ایسا ہی چل رہا ہے تو پھر کون کہاں پر ہے اور کون کیسا غیر جانبدار ہے؟ سب سے پہلے الیکشن کمیشن کے اوپر ساری کی ساری ذمہ داری آتی ہے۔ یہ ایک خط الیکشن کمیشن نے خود اپنے لیے چارٹ شیٹ بنا لیا ہے کہ دیکھیں جی ہم تو 6 مہینے سو رہے تھے جب یہاں پر اس پورے صوبے کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا، صرف یہاں پہ نہیں پنجاب میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اگر یہاں پر ایک جانبدار سیٹ اپ بنایا گیا ہے، یہاں پہ چند پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے فائدے کے لیے ایک سیٹ اپ بنایا ہے، ایک خاص پولیٹیکل پارٹی کو پی ٹی آئی کو اکیلا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری پوری کی پوری الیکشن کمیشن پہ آتی ہے۔ اس کے حوالے سے پوری تاریخ لکھی جائے گی، کوئی بھولے گا نہیں کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح یہاں پہ جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسپیسیفک پارٹی کو سپورٹ کے خلاف گئے اور باقی پارٹیوں کو سپورٹ کیا۔ یہاں پر جو صورتحال بن رہی ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ 6 مہینے یا 7 مہینے ان تمام لوگوں نے اپنے لیے حلقے بنا لیے، جمعیت علماء اسلام کے لوگوں نے اپنے حلقے بنا لیے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنے حلقے بنا لیے، نون لیگ کے لوگوں نے حلقے بنا لیے، ANP کے لوگوں نے حلقہ بنا لیا۔ اب اس حلقے بنانے کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا ان کو اب ایک کلین چیٹ مل گئی ہے، یہ بڑی آسانی سے الیکشن جیت جائیں گے، یا ابھی بھی اس میں اگر مگر کا ایک واقعہ موجود ہے؟ ابھی بھی اگر مگر کا سپیس موجود ہے۔ اگر 6 مہینے حکومت کرنے کے بعد، 6 مہینے تک کیبنٹ میں رہنے کے بعد، 6 مہینے تک آپ پوسٹنگ ٹرانسفر کرنے کے بعد بھی الیکشن نہیں جیت سکتے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا یہ لوگ باہر نکل کے الیکشن کمپین کر کے، سرکاری وسائل استعمال کر کے پھر بھی اگر الیکشن نہیں جیتتے تو پھر یہ کس کا گریبان تھامیں گے، کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے کہ اس وجہ سے ہم لوگ الیکشن ہارے ہیں؟ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے یا ہمیں یہاں پہ کچھ اور دیکھنے کو ملے گا؟ تقریباً اب 8 یا 7 دن کی مہمان رہ گئی ہے فیڈرل گورنمنٹ جاتے ہی یہ پورا کا پورا جو ایک کھیل ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گا، پورا میدان کلیئر ہو جائے گا کہ کس نے کتنا کھیلنا ہے اور کہاں کہاں کھیلنا ہے اور کون اصل کھلاڑی ہیں۔ ابھی تک جو کچھ ہو رہا تھا وہ اصل کھیل تھا ہی نہیں، یہ تو وہ کھیل ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا تھا۔ اصل کھیل آپ کو 10 اگست کے بعد نظر آئے گا، 10 یا 12 اگست جب ہمیں نظر آ جائے گا کہ اصلی پلیئر کون ہے، کون سا پلیئر کس کو سپورٹ کرے گا اور کون سا کھلاڑی اس میں سینچری بنانے والا ہے اور کس کھلاڑی کو 0 پر آؤٹ کرنے کی پوری تیاری ہو چکی ہے۔